بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین گرامی، آج مختصر سی نشست میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی ایسی سچویشن پیش آئے کہ آگے والا بندہ آپ کی مخالفت کر لے، آپ کے اگینسٹ باتیں کر لے، جیسے آپ کا بیٹا آپ کے پاس آ کے یہ کہے دے ابا جی مجھے موبائل فون لینا ہے، مہنگا موبائل فون لینا ہے، موبائل فون پر گیم کھیلنا ہے، تو اس بات کے سمجھانے کے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹلی اس کو ماریں پیٹیں، شور شرابہ کر کے غصہ کر لیں اس پر اور اس کو منع کر دیں، کیونکہ آپ ابا ہیں، اس سے بڑے ہیں۔ کیا ہوگا کہ آپ کا بیٹا وہ آپ ہی کا بیٹا ہے، وہ ناراض ہو کے چلا جائے گا، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ ابا نے مجھے موبائل فون نہیں لے کے دیا، اس بات پر وہ ضد کرے گا۔ اور دوسری طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کا بیٹا آپ کے پاس موبائل مانگنے کے لیے آئے تو آپ اس کو سمجھا دیں، اور سمجھانا، نصیحت کرنا وہ بھی نرم طریقے سے۔ آپ اس کو سمجھا دیں بیٹا آپ کا ابھی جو عمر ہے وہ پڑھائی کا عمر ہے، اگر میں آپ کو مہنگا موبائل فون لے کے دے دوں، موبائل فون کوئی آپ سے چھین کے لے جائے گا یا گم ہو جائے گا، یا آپ اس پر موبائل فون پر گیم ویڈیو وغیرہ کھیلیں گے، اس سے آپ کی آنکھوں پر، صحت پر بھی نقصان آئے گا اور آپ کا وقت بھی ضائع ہو جائے گا، آپ کی پڑھائی پر بھی برے اثرات آ جائیں گے۔ جب آپ کی عمر آئے گی تو ہم آپ کو موبائل فون لے کر ہی دیں گے، مگر اس وقت موبائل فون لینا آپ کے لیے نقصان سے خالی نہیں۔ اور یہ جو طریقہ، یعنی موبائل فون کے جو خرابیاں ہیں، جو آپ کا موقف ہے، آپ کے بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ نرم اندازے سے بچے کو اپنے پاس بٹھا کے پیار محبت سے نصیحت کے طور پر اگر آپ کو سمجھا دیں، اس کی تمام خرابیاں اس کے سامنے پیش کر دیں، بیان فرما دیں، تو قرآن مجید فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے پیغمبر آپ سمجھائیے، نصیحت کر لیے۔ کیوں؟ کیونکہ نصیحت کرنا تنفع المؤمنین، مومنین کو نفع دیتا ہے۔ اور یہ جو سمجھانا ہے، اپنے موقف پر سارے دلائل مد مقابل اپنے سامنے والے بندے کے سامنے پیش کرنا اور نرمی سے پیش کرنا، کیونکہ فرعون کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دعوت کے لیے یعنی نبی بنا کر بھیج رہے ہیں، اذهب الى فرعون انه طغى اذهب انت واخوك، آپ اور آپ کا بھائی فرعون کے پاس جائیے دعوت اللہ کے لیے، تو ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جب آپ اس سے بات کریں گے، آپ کا مکالمہ ہوگا، آپ دعوت اس کو دیں گے، تو دعوت دینے میں فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، آپ نرمی کے ساتھ اس کو دعوت دیں۔ تو نرمی میری آپ کی باتوں میں نصیحت کے وقت ہونا ضروری ہے، کیونکہ نرم طریقے سے بات دینے سے آپ کا بات اس کے سامنے والے کے ساتھ بالدلائل ہو، دلیلوں کے ساتھ ہو، اور نرم اندازے سے ہو، نصیحت کی نیت سے ہو، تو یہ سامنے والے پر بالکل ہی اثر کرے گا۔ چونکہ آپ کا مد مقابل، اگر آپ باپ ہیں، آپ کا بیٹا یا آپ کی بیوی، آپ دکاندار ہیں، آپ کا کسٹمر، یا آپ کسی بھی سیاسی مسئلے پر کوئی عمران خان کو ماننے والا ہے، کوئی نواز شریف کو، کوئی پی ٹی آئی کو، پتہ نہیں کس کس کو، جب آپ کسی سے ان بارے میں بات کر رہے ہیں اور آپ کا بندہ، اگلا والا بندہ آپ کے بالکل بھی مخالف ہے، تو اس صورت میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ شور شرابہ کیا جائے، جھگڑا کیا جائے، غصہ کیا جائے، ایک دوسرے سے ناراض ہوا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے موقف کو بیان کرنے کے لیے دلائل کے ساتھ، نرمی کے ساتھ بیان کر دیں۔ میں عمران خان کو ماننے والا ہوں، اس میں یہ خوبیاں، ان خوبیوں کی بنا پر میں ان کو مانوں گا۔ یا آپ کسی فٹ بال پلیئر کو سپورٹ کر رہے ہیں، مد مقابل دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو ابھی لڑائی جھگڑا نہیں، آپ کہہ دیں کہ میں رونالڈو کو اس وجہ سے مانتا ہوں، اس میں یہ خوبیاں ہیں، اس میں اتنے گول کیے ہیں، یہ اتنا شوٹ مارتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ اگر پلیئر کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کسی موقف کو بیان کر رہے ہیں، کسی سیاسی جماعت کو بیان کرنے میں آپ نے نرمی سے پیش آنا ہے اور آہستہ نرمی کے ساتھ نصیحت کرنا ہے، کیونکہ سمجھانا لوگوں کو یہ نفع دیتا ہے بجائے مار پیٹ کے، شور شرابہ کے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بظاہر جب آپ کسی سے بات کر رہے ہو اور آپ کا مخالف ہو، وہ شور شرابہ کرے، وہ آپ کی بات نہ مانے، آپ اگر دلائل کے ساتھ، نرمی کے ساتھ
بات کر رہے ہیں، اس کو سمجھا رہے ہیں، تو مجلس برخاست ہونے کے بعد آپ کے سامنے والے بندے کو یہ بات یعنی تنہائی میں سوچنے کا موقع ملے گا۔ جب بھی وہ تنہائی میں آپ کی باتوں پر اگر آپ نے بالدلائل اس کو پیش کیے تھے، وہ سوچے گا اور آپ کے ہی موقع پر آئے گا اور آپ کی باتوں کو مانے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنا موقف اس کو سمجھایا ہے ادب اخلاق کے دائرے میں، نرمی کے ساتھ۔ بظاہر اگر مجلس کے اندر شور شرابہ ہو، وہ آپ کی باتیں نہ مانے، جھگڑا کر لے، لیکن نرمی کی وجہ سے تنہائی میں جب بھی وہ بیٹھے گا، وہ آپ ہی کی باتوں پر آئے گا۔ امید کرتا ہوں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ بخوبی سمجھ گئے ہو۔ تو جب بھی آپ کا بیٹا موٹر سائیکل مانگے یا موبائل مانگے، یا آپ کی بیوی آپ کے خلاف کوئی بات کرے، یا آپ دکاندار ہیں، آپ کا کسٹمر، آپ کا دوست، کسی بھی معاملے میں ڈیبیٹ ہو، تو آپ نے بالدلائل، دلیل کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ، نصیحت کے انداز میں اپنا موقف آگے والے بندے کے سامنے پیش کرنا ہے، نہ کہ آپ نے شور شرابہ کرنا ہے، نہ جھگڑا کرنا ہے، نہ غصہ کرنا ہے۔ اگر آپ شور شرابہ، جھگڑا، غصہ کر لیں تو آپ کا موقف سامنے والا بندہ کبھی بھی یعنی قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔